یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس۔ اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں پشتوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کر دیں جیسے ہم سبت والوں پر لعنت۔ تب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا سکھایا ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیسے ثابت کیا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کہ اللہ کا کام ہو کر رہنے والا۔ جب تک یہ یقین نہیں آتا انسان اس یقین کے بغیر توکل نہیں کر سکتا، اور توکل کے بغیر اسے تسکین نہیں ملتی۔ اللہ کے وعدوں پر یقین آتا ہے تو مومن کے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے انسانوں کی صورتیں بدلیں گی، استغفر اللہ، وہ زمین میں دھسیں گے، استغفر اللہ، ان پر پتھر برسیں گے، استغفر اللہ۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے 4059 نمبر پر۔ سیدنا سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے آخر میں یعنی قیامت کے نزدیک زمین میں دھسنے، صورتیں بگڑ جانے اور پتھر برسنے کے واقعات ہوں گے، استغفر اللہ۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ ابن ماجہ کی 4060 نمبر روایت۔ یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چہروں کو مسخ کر دینے کی وجہ کیا ہے، یعنی چہرے مسخ کیوں کیے جاتے ہیں؟ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ، کان اور منہ کی صلاحیتیں اعلیٰ مقاصد کے لیے عطا کی، لیکن جب کبھی کوئی ان سے وہ کام نہیں لیتا، جب کان ہوتے ہوئے یہود بہرے بن گئے، جب آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے بن گئے، جب زبان ہوتے ہوئے یہ گونگے بن گئے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ حق کے ساتھ مسلسل بے پرواہی برتی۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے چہرے مسخ کر دینے، پشت کی طرف پھیر دینے کی دھمکی دی۔ یعنی یہ معاملہ کل اگر یہود کا تھا اور آج اگر مسلمان یہی معاملہ کریں تو مسلمانوں کو بھی اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ یا ارحم الراحمین، ہم پر اپنی رحمت نازل فرمانا، ہماری غلطیوں کو معاف کر دینا۔ یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے۔ اللہم لا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک کر نہ کر دینا اور اس سے پہلے ہی ہمیں اپنی عافیت میں لے لینا۔ تو آج وہ لوگ جو اللہ کے ایک ایک حکم کو کچلتے ہیں، پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں، جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اپنے لیے آج کی ضرورت نہیں سمجھتے، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں، اللہ کی پکڑ سے ڈر جائیں۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے پورے ہونے والے ہیں۔ اللہ کے ان وعدوں کا مصداق نہ بنے، بے حسی ختم کر دیں، اللہ سے نہ بھاگیں۔ بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ کوئی اللہ سے نہیں بھاگ سکتا۔ یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطاعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل بھاگو، فنفذوا، تو نکل بھاگو، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ تو جب بھاگ نہیں سکتے تو سر جھکا دیں۔ ایک سر جھکانے کا ہی تو مطالبہ ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے کے آگے کیوں اکڑتے ہیں؟ اس سے بھاگنے کے راستے کیوں تلاش کرتے ہیں؟ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کریں، اپنے ہونے کو ثابت کریں۔ ہمیں تو اللہ کے لیے پیدا کیا گیا تھا نا۔ ہماری زندگی کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم اللہ کی مانیں، اللہ کی عبادت کریں، تاکہ ہمارے دل اللہ سے جڑ جائیں۔ اپنے دلوں کو اپنے رب سے الگ کر کے ان کا رشتہ توڑ کر کہاں چلے جاؤ؟ کہاں جانا؟ اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلاتے ہیں، آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ ہر اذان صدا دیتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح،
حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. بات تو اتنی ہی ہے نا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دو، اللہ اکبر کہہ دو. تو اس میں کیا شک ہے؟ یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی طاقت بڑی ہے. کیوں نہیں شہادت دے دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ کیوں نہیں گواہی دے دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول؟ یہی کامیابی ہے، یہی اصل سکسیس ہے. لیکن جس انسان کو رات دن یہ سبق ملتا ہو من کی مان، وہ اللہ کی کیسے مان سکتا ہے؟ اس من کو اپنے رب کے آگے ہی تو جھکانا ہے. رب کی مان لے، رب کی مان لینے میں عافیت ہے. ساری بھاگ دوڑ، ساری تکلیف ختم ہو جائے گی. اللہ کی طرف بھاگے، بھاگنا ہی ہے نا، کچھ کر سکتے ہیں تو اپنی اصل کی طرف بھاگیں. اللہ سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ وہ چاہے تو چہرے بگاڑ دے، وہ چاہے تو اس زمین کا پانی خشک کر دے. وہ پوچھتا ہے اگر میں تمہارا یہ پانی لے جاؤں، یہ بتاؤ تمہیں بہتے ہوئے پانیوں کے سوتے نکال کر کون لا دے گا؟ کون ہے وہ جو تمہاری زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے گا؟ اسی کی ہواؤں میں سانس لے کر، اسی کے پانی سے، اسی کے پیدا کیے ہوئے رزق کو برت کر زندگی گزارتے ہوئے اس کی نہیں مانتے، اپنی نفی کرتے ہیں. جو اپنے رب کو نہیں مانتا دراصل اپنے آپ کو بھی نہیں مانتا، اپنی نفی کرتا ہے. اپنی نفی کرنی ہے لیکن اس وقت جب اپنے آپ کو الہ بنائے. اللہ کی طرف کوئی نہیں آ سکتا جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، جب تک اس پر بیلیو نہیں کرتا. اللہ کی طرف کوئی نہیں بھاگ سکتا جب تک محمد الرسول اللہ کو اپنا رہنما نہیں بنا لیتا. نجات اسی میں ہے، بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں. جانا تو اسی کی طرف ہے، لیکن اس کی طرف کیسے جا رہے ہیں؟ منہ پیچھے کی طرف کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے بھاگ رہے ہیں. آپ ذرا امیجن کر کے دیکھیں، ہر وہ شخص جو اللہ کی نہیں مانتا اپنا چہرہ پیچھے کی طرف کر کے اللہ ہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. یہ کیسا دھوکا ہے جو اپنے آپ کو دیتے ہیں. مان لیں رب کی بات. اس دنیا میں ہر ایک نے فیصلہ تو کرنا ہے، یا من کی مان لیں یا رب کی مان لیں. جو رب کی نہیں مانتا وہ کسی کی بھی مان سکتا ہے، اپنی مان لے یا اپنے جیسوں کی مان لے. ہر کوشش ناکام ہو جائے گی، صرف اسی کی کوششیں کامیاب ہوں گی جو رب کی مانتا ہے. تو اپنی کوششوں کو، اپنی ہمتوں، صلاحیتوں، قوتوں، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی ہر ایک چیز کو مٹی میں نہ ملائیں. ہاں وہ کامیاب ہے جو مٹی میں جاتا ہے لیکن اپنی ہمتوں، صلاحیتوں، قوتوں کو اپنی زندگی میں اپنے اللہ کے لیے لگا کر چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جانے سے پہلے اس کا ہو کر جی لے، اپنی خاطر جینے کی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے ہو کر رہنے والا ہے. یقین کر لیں اللہ کا کام ایسا ہے جو کر لیا گیا. یقین نہیں آتا، تقدیر لکھ دی گئی، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، فیصلے ہو چکے. اب تو ہر ایک اپنا اپنا حصہ لے رہا ہے. نہ اس کے کام سے کوئی روکنے والا ہے، اسے کوئی اسے روک نہیں سکتا، نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اس سبق کو یاد رکھتے تھے؟ رکوع میں بھی، دعاؤں میں بھی. اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں جس کو تو عطا کر دے. ولا مؤتی لما منعت، اور کوئی اسے دینے والا نہیں جس سے تو روک دے. ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی، اس کے سوا کسی کو بقا نہیں. اس کے ہاتھ میں ساری پاور ہے، ہر پاورفل کی پاور مٹی میں مل جانے والی ہے. یقین نہیں آتا تو فرعون کو دیکھیے، انا ربکم الاعلی گیا سمندر میں. قارون کو دیکھیں،
مال، خزانے، سب کچھ زمین کے نیچے دھس گیا۔ نمرود کو دیکھیں، ایک چیونٹی نے کام تمام کر دیا۔ کون بچا ہے اس جگ میں؟ اللہ سے مقابلہ کرنے والے بچے ہیں؟ بچے تو وہ بھی نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا، لیکن وہ کامیاب ہو کر لوٹے۔ دو لوٹنے والوں میں کتنا فرق ہے، ایک وہ جو کامیاب ہو کر لوٹتا ہے اور دوسرا وہ جو ناکام ہو کر لوٹتا ہے۔ ہاں، ہر وہ شخص جس کا کام اپنے اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کا کام ناکام ہے، یعنی وہ کام ہے ہی نہیں، وہ سکسیسفل نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اس جہان میں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا کام ہو کر رہنے والا ہے، اللہ کی تقدیر حاوی آنے والی ہے۔ ہماری کوششیں، ہماری تدبیریں کوئی حیثیت نہیں رکھتی مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس لیے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں۔ اللہ کی تقدیر لازماً جاری ہو کے رہنے والی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو جھکا دیں، جو رب چاہتا ہے وہ کر لیں۔ وہی کامیاب ہے جو رب والا بن جاتا ہے۔ تو رب والے بن جائیں، ربانی بن جائیں، اور ربانی یقین رکھتا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا کام پورا ہو کر رہنے والا۔ رب العزت کا ارشاد ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 ہے۔ دنیا میں انسان بھی یہی چاہتا ہے کہ بس وہ کہہ دے اور کام ہو جائے۔ حضرت علی نے کہا تھا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ ٹوٹ پھوٹ ہے نا، رب کے قریب کرتی ہے، اس لیے ارادے ٹوٹے تو اللہ کے ارادے کو پالیں کہ اللہ کا ارادہ کچھ اور ہے۔ اصل چیز اس کائنات میں اللہ کا ارادہ ہے۔ تو اب دیکھیں ہم جو ارادے کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں اجر دے دیا جاتا ہے، ہر ارادے پر، ہر خیر والے ارادے پر اجر۔ اس کے مطابق ہمارے اعمال کو دیکھا جاتا ہے، اسی کے مطابق قیامت کے دن ہمیں، حشر کے دن ہمیں اجر بھی ملے گا۔ ہمارے اعمال ہمارے ارادوں، ہماری نیتوں کے مطابق دیکھے جائیں گے۔ لیکن وہ کتنا کریم ہے، جب کسی کا کام دنیا میں نتیجہ خیز نہیں ہوتا، وہ جب ارادہ کرتا ہے اور کام پورا نہیں ہوتا، ادھورا رہ جاتا ہے، لیکن وہ اتنا کریم ہے، اس کوشش کا اجر دیتا ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے الیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر جو اس نے کوشش کی۔ کوشش پر اجر دیتا ہے، رزلٹ پر نہیں، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ ہر ارادہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ ہاں، اللہ کا ارادہ اس کائنات میں ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا ارادہ وہ تو پورا ہو کر رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں یقین نصیب فرما دے۔